وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کی عبادت کرتے رہیے. اس کا اینڈ کہاں پر ہوگا کہ اللہ کی عبادت ختم ہوگی؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، اور یہ یقین موت ہے. انسان کی وفات تک اس کا اللہ سے ناطا ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو وہ مطمئن رہے گا کہ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں اس جنت میں نصب نہیں پہنچے گی. نصب کہتے ہیں کوئی بھی تکلیف، تھکاوٹ، پریشانی. تکلیف پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. مغفرت اس نعرے پر نہیں ملتی، اس سوچ پر نہیں ملتی کہ اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور میں اپنی موج مستی کی زندگی گزارتا رہوں کہ اللہ بخش دے گا. ایسا اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے جو سسٹم ہمیں بتایا معافی کا، اس سسٹم میں اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اللہ بخش دے گا. اللہ کی بارگاہ میں نہ دیر ہے اور نہ ہی اندھیر ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز خیر ہے اور ہر چیز اپنے ٹائم پر ہے. دنیا میں کہتے ہیں نا سلامتی چاہیے، تو سلامتی آفات سے ہوتی ہے، پریشانیوں سے، کوئی آفت، کوئی مصیبت. اور امن ہوتا ہے خوف سے، ڈر، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. ایسے لوگوں کو جو اللہ کو مانتے ہی نہ، ان کو اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے، یہ دعوت کا آخری مرحلہ ہے. انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے، انسان پریشان ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ہر ڈپریشن میں گئے ہوئے مریض کا علاج ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمینین. یقیناً جو اہل تقوی ہیں وہ جنات میں بھی ہوں گے، عیون میں بھی ہوں گے. عیون عین کی جمع ہے چشموں کو بول، پانی کے چشمے. لاسٹ ویک جو ہماری بات ختم ہوئی تھی، آخری آیت جہنم کے حوالے سے تھی کہ اہل جہنم میں جائیں گے، اور اس کے 7 درکات ہیں، 7 سٹیپس ہیں. اور اس میں جو سب سے لاسٹ والا، نیچے والا ہوگا جو منافقین کا ہے، اس میں ان کو جہنمیوں کا ہی خون اور پینے کو ملے گی. اس کے مقابلے میں جو اہل جنت ہیں، جو اللہ کی ماننے والے ہیں، اہل تقوی. یہاں تقوی کا لفظ چونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ شیطان کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، کہ شیطان جن کو بہکاتا ہے اور جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جہنم میں ہوں گے. تو یہاں متقین وہ ہیں جو شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتے ہیں، وہ اللہ کے وہ مخلص بندے جن کا لاسٹ ویک آخری آیات میں تذکرہ ہوا تھا. وہ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، ہر ایک کے اپنے اپنے، وہ تو انسان کے تصور سے باہر کی ایک چیز ہے جنت. وعیون اور چشمے، جس کا تذکرہ سورہ محمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چشموں کا تذکرہ فرمایا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی ہوگا، دودھ ہوگا، شہد ہوگا اور شراب ہوگی. یہ 4 قسم کے چشمے اہل جنت کے لیے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ان کے جو پینے کے لیے آپ کپ کہہ لیں یا گلاس کہہ لیں، واکواب موضوعہ، وہ رکھے ہوں گے، اور جب دل چاہا انسان ایک بادشاہانہ زندگی میں اس میں رہے گا. یہ ظاہری نعمت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ادخلوها بسلام آمینین. ادخلوها، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوها، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، اس حال میں کہ تم سب کے سب امن میں ہو. یہ داخلی نعمتیں، احساس کی نعمتیں ہیں، شعوری نعمتیں ہیں. جنات اور عیون ظاہری نعمتیں تھیں. بندہ سلامتی میں ہوگا اور بندہ امن میں ہوگا. سلامتی آفات سے ہوتی ہے، دنیا میں بھی کہتے ہیں نا سلامتی چاہیے، تو سلامتی آفات سے ہوتی ہے، پریشانیوں سے، کوئی آفت، کوئی مصیبت. اور امن ہوتا ہے خوف سے، ڈر، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو وہ جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں کسی قسم کی عذاب والی کوئی بھی شکل نہیں ہوگی، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اوپر سے ہو یا اندر سے ہو، دل کا ہو ڈر، خوف، یا ظاہری ہو. اور میں یہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ اہل جہنم کو جو عذاب ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا، 2 طرح کا. ایک ظاہری عذاب بھی ہوگا اور ایک نفسیاتی عذاب بھی ہوگا. یہ لوگ نفسیاتی طور پر بڑے پرامن اور پرسکون ہوں گے. ان کو بار بار اللہ کی طرف سے تحیتہم فیہا سلام، ہم سورہ یونس میں 11ویں پارے میں بھی پڑھ کر آئے، آگے بھی پڑھتے رہیں گے کہ ان کو بار بار اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا رہے گا. سلام قولا من رب الرحیم. فرشتے آ کر ان کے سامنے سلام کرتے رہیں گے، یہ ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے. اس سلام کا معاملہ جو ہے، یہ سلامتی اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہونا، یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں رکھا جائے گا. پھر تیسری ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نزع کر لیں گے. نزع کہتے ہیں کھینچنے کو. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم،
اور ہم نزع کر لیں گے، کھینچ لیں گے جو کچھ ان کے صدور میں ہے، سینوں میں ہے، من غل، جو بھی غل ہے، غل کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے، آپ کے دل میں مجھ سے حسد ہے. آپس میں ہوتا ہے نا، دنیا میں رہتے ہیں تو رشتہ داری، تعلقات، میل جول، دوستی یاری، ہمیں عام طور پہ ایک نفسیات ہے ہم انسانوں کی کہ کسی کی ترقی ہم سے ہضم نہیں ہوتی. کوئی بھی ترقی، کوئی بھی خوشحال ہو، کوئی بھی چین اور سکون میں ہو، وہ ہم سے ہضم نہیں ہوتا، ہمیں جلن ہوتی ہے. فیلنگز اندر سے آتی ہیں کہ کیوں اتنا خوش ہے، یہ کیوں اتنا آسودہ حال ہے، یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کے بچے کیوں خوشحال ہیں، اس کے بچوں کی شادی کیوں ہو رہی ہے. یہ اندر سے انسان جل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ جلن اس قدر بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہ انسان جادو تک پہنچ جاتا ہے کہ اس دوسرے شخص کو برباد کرنے کے لیے جادو کا استعمال کیا جائے. تو اللہ ہم سب کو اس جلن سے محفوظ رکھے. یہ چیز ہوگی، بعض اوقات رہتی بھی ہے اختلافات میں، اور دونوں صاحب ایمان ہے، دونوں صاحب تقوی ہیں. تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے غل کو نکال دیں گے. اور یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان سارے قیامت کے دن کے سارے مراحل ہیں، میدان ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا سامنے حساب و کتاب ہے، پھر ترازو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پل صراط ہے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا اگلے پارے میں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اس کے بعد جنت سے پہلے اور پل صراط کے بعد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مقام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، قنطرہ. اس کو ایک پل کہہ لیں یا اس کو ایک جگہ کہہ لیں کہ یہاں پر روک کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اب یہ جتنے پل صراط کراس کر کے آئے نا، سب جنتی ہیں. پل صراط آخری سٹیج ہے. اس کے بعد جو وہاں پہنچ گیا، یہاں سے یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سب کو روکا جائے گا. حتیٰ اذا حذبوا ونقوا، یہاں پر ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا. دلوں سے ایک دوسرے کے دل میں جو ایک میل کچیل ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بھرا ہوا ہے، جنت میں سب جا رہے ہیں. تو جنت میں اس قسم کی کوئی برائی نام کی چیز نہیں ہے، سب خوش رہیں گے. اور یہ حسد بھی، کسی سے جلنا بھی، یہ نعمت تھوڑی ہے، یہ تو انسان خود ہی کوڑ رہا ہوتا ہے، خود ہی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اگلا خوش ہے اپنی زندگی میں، میں اس سے جل جل کے جو ہے نا وہ اپنی نیکیاں بھی برباد کر رہا ہوں اور خود بھی پریشان ہو رہا ہوں. یہاں روک کر اس کیفیت کو ختم کیا جائے گا، ان کے دلوں کو پاک صاف کیا جائے گا، اور پھر ان کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. اخوانا علی سرر متقابلین، یہ جو آپس میں جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل کچیل تھا، کوئی لڑائی، کوئی دشمنی، تو اخوانا، اللہ تعالیٰ ان کو بھائی بھائی بنائے گا. اعلیٰ سرور متقابلین، اور ان کو سرور پر، سرور سریر کی جمع ہے، سریر کہتے ہیں بڑے بڑے تخت، جیسے بادشاہوں کے ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ہے. تو یہ متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اپنے اپنے تختوں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھائی بندگی میں. ایک بڑی محفل لگی ہوئی ہوگی، گیدرنگ ہوگی اور بات چیت ہوگی، اور ایک جنت کا جو مزہ ہے، جو نعمتیں ہیں، ان کے کئی سوالات اہل جنت کے آپس میں، اہل جہنم کے آپس میں، اہل جنت کے جہنمیوں سے وہ آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یہ آپس میں سوالات کریں گے. اس کے بعد چوتھی نعمت جو اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں اس جنت میں نصب نہیں پہنچے گی. نصب کہتے ہیں کوئی بھی تکلیف، تھکاوٹ، پریشانی، تکلیف پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دنیا میں تکلیفیں جھیل کر آئے ہیں، دنیا میں پریشان رہ کر آئے ہیں، دنیا میں انہوں نے شیطان کا مقابلہ کیا ہے. اب یہاں پر ان کو یہ سیفٹی ملے گی کہ بالکل پرسکون، ریلیکس، بہترین قسم کی، ایک جس زندگی کو میں اور آپ تصور بھی شاید نہ کر پائیں. اتنی پر اطمینان زندگی، اتنی مزیدار زندگی. اور آخری چیز اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ذکر فرما دی، جو آخری ایک ڈر رہتا ہے دل میں انسان کے، جب بھی مجھے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں دل میں ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو اس نعمت نے چلے جانا ہے، چھن جانا ہے، یا میں چلا جاؤں گا، یہ نعمت رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، یہ لوگ اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ آخری ڈر بھی اللہ نے ختم کر دیا. اور وہ حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب پورے جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ایک وجود دیا جائے گا، اور پھر اس موت کو اہل جنت اور اہل جہنم کے سامنے موت دی جائے گی. یعنی یہ جو مرنا ہے ہمارا، اس کیفیت کو ایک وجود میں ڈھال کے اللہ کی طرف سے انسانوں کے ساری جنتی اور جہنمی کے سامنے موت دے کر یہ بتایا جائے گا
اہل جنت کو یہ کہا جائے گا کہ خلود لا موت فیہا، اور اہل جہنم کو بھی یہی کہا جائے گا خلود لا موت فیہا، اب یہیں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، ان کو بھی یہیں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے آخری جو ایک ڈر اور خوف ہے اس کو بھی یہاں پر ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات ہیں قرآن کریم کی جامع ترین آیات ہیں، نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیجئے، اطلاع دیجئے عبادی میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، یقیناً میں ہی غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ غفور بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحیم بہت ہی مہربان۔ میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، بعض اوقات ہماری نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، وضو، نماز کے لیے چل کے جانا، حج کرنا، روزے رکھنا، یہ سارے آپ پڑھتے ہیں نا کفارے گناہوں کے۔ بعض اوقات میں اپنے گناہوں کی توبہ معافی ان کے ذریعے سے، بعض اوقات دنیا کے اندر مجھ پر آنے والی تکلیفیں، مصائب، پریشانیاں وہ میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن یہ تینوں ہی رہ گئیں، یہ تینوں سے بات نہیں بن پائی اور کھاتا بہت لمبا چوڑا ہے، حساب کتاب زیادہ ہے، تو پھر کل قیامت کے دن اگر مومن ہے تو وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے، چاہے تو بخش دے گا، چاہے تو وہ بندہ اگر قابل گرفت ہے تو اللہ اسے پکڑے گا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن پھر بھی جو مومن ہے وہ بالآخر جنت میں جائے گا، مومن بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا نا، اس کو بھی جہنم سے ضرور نکالا جائے گا اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد۔ تو یہ اللہ غفور ہے، بڑی مغفرت کے میرے اور آپ کے لیے ذرائع رکھے ہیں۔ وہ جو ذرائع ہیں نا مغفرت کے، ان کے ذریعے ہی مغفرت ملتی ہے۔ مغفرت اس نعرے پر نہیں ملتی، اس سوچ پر نہیں ملتی کہ اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور میں اپنی موج مستی کی زندگی گزارتا رہوں کہ اللہ بخش دے گا۔ ایسا اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے جو سسٹم ہمیں بتایا معافی کا، اس سسٹم میں اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اللہ بخش دے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کاموں کو کیا جائے جن سے اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل ہوتی ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو یہ بھی بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرا عذاب ہے، جو میری طرف سے ملنے والی سزا ہے، وہ بڑی ہی دردناک سزا ہے، بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں بندے کے پاس ایک ہی ٹائم میں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی پوری پوری اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی پورا پورا۔ اور یہ چیز سوائے اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے اس طرح کی امید نہیں رکھ سکتے، ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یا تو کسی سے ڈر ہوتا ہے حد سے زیادہ، یا کسی سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ واحد وہ ہے ذوالجلال والاکرام جس سے ہم ڈرتے بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اتنی ہی رکھنی چاہیے۔ یہ دونوں پہلو برابر ہونے چاہیے۔ آپ کے اندر رحمت کی امید بڑھ جائے گی، رحمت زیادہ کہ آپ اللہ سمجھے اللہ بخش دے گا، تو گناہ بڑھ جائیں گے، انسان بے خوف ہو جائے گا، اس طرح کہ اگلی آیت میں بات کروں گا۔ اور اگر انسان کو عذاب کا پہلو کہ ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے عذاب، تو وہ صوفیت اور رہبانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر وہ بالکل دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، آپ کے لیے دین بھی ہے، آپ کے لیے دنیا بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو مضمون ہے اس ضمن میں ایک واقعہ ذکر فرمایا، اور وہ ہے فرشتوں کا آنا اور قوم لوط کے پاس آنا۔ اس میں آغاز اس واقعے کا پہلے بھی پڑھ چکے، سورہ ہود میں تذکر آتا ہے کہ فرشتے پہلے خوشخبری لے کر ایک ہی ٹائم پر آئے تھے۔ پہلے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، ایک ہی ٹائم پر یہ دونوں زمین کے اوپر بحیثیت نبی اور رسول کے موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَبِّئْهُمْ، اب ان کو یہ بھی اطلاع دیجئے، اس بات کی بھی خبر دیجئے کہ عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق۔ وہ مہمان فرشتے تھے جن کا تذکرے سے آپ واقف ہیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کے پاس داخل ہوئے تو فقالوا سلاما، انہوں نے جا کر سلام کیا۔ یہاں جواب موجود نہیں ہے، دیگر صورتوں میں جواب ہے قال السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سلام کا جواب دیا۔ یہ ملتے ہوئے ملاقات کے وقت سلام کا ایک سلسلہ، یہ سنت ابراہیمی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے کا بھی یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ یہ آپ یہ دعا دیتے ہیں ملتے ہوئے، اور ہم نے اس کی سورہ نساء میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس آیت پر جب ہم تھے سورہ نساء میں، تو اس کی میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ تفسیر کی تھی کہ سلام کا کیا معنی ہے اور کس طریقے سے یہ سلام کیا جاتا ہے۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سلام سنا، جواب دیا، اور اس کے بعد کہا کہ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہم تم سے ڈر محسوس کر رہے ہیں، ہم تمہیں
تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. اور ڈر کی وجہ سورہ ہود کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے مہمان آئے اور بے وقت آئے تھے. اس ٹائم پہ کوئی ریسٹورنٹ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں, چھوٹے علاقے, چھوٹی بستیاں, گاؤں, باہر سے آئے ہوئے ہیں, اجنبی لوگ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام گئے, فجاء بعجل سمین, ایک گائے کا بڑا خوبصورت سا بچڑا جو ہے, بچیا جو ہے وہ ذبح کی. اس کو جو آج کل ہم یہ اسٹیک ٹائپ کے چیزیں کھاتے ہیں نا, یہ اسٹیک وغیرہ ہوتے ہیں, اس کو اس طرح سے بھون کر لے کر آئے اپنے مہمانوں کے لیے. یعنی بڑی عزت دی ان کو, پوچھا بھی نہیں کہ چائے لیں گے ٹھنڈا لیں گے, بہرحال لے آئے. انہوں نے کھایا نہیں, اور اس دور کا رواج تھا کہ دشمن اپنے دشمن کا گھر کا کھانا نہیں کھاتا. ان کو لگا یہ دشمن ہے, تو فرمایا کہ ڈر لگ رہا ہے کہ تم کوئی دشمن ہو, کسی غلط ارادے سے آؤ. قالوا لا توجل, فرشتوں نے کہا کہ لا توجل, ڈریے مت. انا نبشروک بغلام علیم, اب ہم آپ کو آئے ہیں اصل میں آپ کے پاس کہ آپ کو خوشخبری دیں ایک بچے کی جو بڑا ہی علم رکھنے والا ہوگا, با علم بچہ ہوگا, اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اب وہ ہکا بکا کے مہمان سمجھ رہے تھے, یہ تو کہانی اور نکلی. فرشتے بھی آئے تو وہ بات بھی ایسی کر رہے ہیں جو مطلب سمجھ میں آنے والی عام طور پہ ہے نہیں. قال ابشرتمونی, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جو مجھے خوشخبری دے رہے ہو, اعلی ام مسنی الکبر, اس کیفیت میں کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے, میں بوڑھا ہوں, اور اس کنڈیشن میں آ کے تم مجھے بتا رہے ہو کہ میرے یہاں اولاد ہوگی. فبما تبشرون, یہ خوشخبری کیسے دے رہے ہو؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اپنی اصطلاح میں اپنی ٹرمز میں یوز کرتے ہیں, کہ ایک چیز ہوتی ہے مستحیل, ناممکن, ہو ہی نہیں سکتا, وہ اللہ کے قوانین میں ہے ہی نہیں. اللہ نے اس کو ہمارے جو دنیا کے ہمارے جینے کے لیے جو سسٹم بنایا اس سسٹم میں وہ چیز نہیں ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہے تو صحیح سسٹم کے مطابق, لیکن سسٹم میں کچھ خرابی ہے جس کو ناممکن کہتے ہیں. اب اس اسٹیج میں آ کے بچہ پیدا ہونا مستحیل نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ضرور ہے کہ وہ اسباب نہیں ہے. اور جب انسان کے پاس کوئی کامیابی کا ذریعہ نہ ہو, کوئی سامنے کوئی راستہ ہی نہ ہو بچنے کا یا کوئی چیز حاصل کرنے کا, امید اسے بڑی ہو لیکن راستہ کوئی نہیں ہے, اور پھر ایک دم اسے پتہ چل جائے کہ وہ چیز ملنے والی ہے, مل رہی ہے, تو جھٹکا تو لگتا ہے نا. ایک سوال تو انسان کرتا ہے کیسے ہو گیا یہ, کوئی ذریعہ تو تھا ہی نہیں, کہ میں نے راستہ تو اپنایا نہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہی سوال تھا ان کا. یہ اللہ کی رحمت کا انکار نہیں تھا, اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا, یہ سوال اس تعجب کا تھا کہ ایک دم جب کوئی ذریعہ نہیں ہے, میں وہ ذکر بھی کہنا, میں بوڑھا آدمی ہوں, میری ایج گزر چکی ہے, اب اولاد کہاں سے؟ تو اس سبب کو انہوں نے ذکر کیا جس بنیاد پر تعجب ہو رہا تھا. تو فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق, ہم آپ کو بالکل سچی بالکل درست بات کی خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکن من, فرشتوں نے سمجھایا کہ فلا تکن من القانتین, آپ قانتین میں سے نہ ہو جائیں, مایوس لوگوں میں سے نہ ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ان کو بتایا کہ بالکل سچی بات ہے, سمجھایا, اور دوسرے سٹیپ میں بتایا کہ مایوس نہ ہو. تو انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس اسباب ہیں یا نہیں ہیں, اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ جب اس کا فیصلہ آتا ہے, جب وقت آتا ہے, جب اس چیز نے ہونا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں نہ دیر ہے اور نہ ہی اندھیر ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز خیر ہے اور ہر چیز اپنے ٹائم پر ہے. تو قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون, ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی اس تسلی کا جواب دیا کہ بات تو حقیقت قانونی یہ ہے کہ ومن يقنط من رحمت ربه, اللہ کی یعنی اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف اور صرف الا الضالون, صرف اور صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے نا امید تو یہ کفر ہے, جس کو 12ویں پارے میں سورہ یوسف میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تو میرے پہ کرم کرے گا ہی نہیں, میری تو بگڑی بنے گی نہیں, میرے تو حالات سیٹ ہوں گے ہی نہیں. دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں, اللہ سے دور کرتی ہیں. ایک یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے تو پھر وہ گمراہیوں میں چلا جاتا ہے, اور دوسرا ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا, اور اس کو اہل علم نے تعبیر کیا الامر من المکروہ, کہ انسان اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے کہ اللہ مجھے کچھ نہیں کہے گا. وہ موج مستی میں ہے اور اللہ مجھ سے خوش ہے, اللہ مجھ سے راضی, اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا, میرے گناہوں پر میری پکڑ نہیں ہوگی, مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ دو اسٹیجز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان جب پہنچتا ہے دنیا کے معاملات میں یہ تباہی کی طرف نکل جاتا ہے. القنوط یا القنوط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا, اور دوسرا الامن
من المکروہ، اللہ کے عذاب سے انسان کا من میں آ جانا کہ مجھے اللہ کچھ نہیں کہے گا. یہ دونوں سچویشن انسان کو لے ڈوبتی ہیں. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اندازہ انہوں نے کر لیا فرشتوں کا آنا جانا تو تھا ہی، شخصیت بڑی تھے، فرشتے آتے جاتے رہتے، لیکن فرشتے جس اسٹائل میں آئے تھے وہ انسانی شکل تھی. انسانی شکل میں خوشخبری دینے، صرف خوشخبری نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے. کیونکہ وحی تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے رہتے تھے، ان کی طرف بھی آتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی رہتی. فرشتے انسانی شکل میں آئے تو یہ بتاؤ کہ قضیہ کیا ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا معاملہ ہے، تمہاری کیا خبر ہے اے مرسلون، اے وہ جن کو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جو رسول ہو. یعنی اس وقت تم اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئے ہو، کوئی کام لے کر آئے ہو، وہ کام بتاؤ کس لیے آئے ہو. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم تو بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. اور دیگر صورتوں میں وضاحت ہے اس موقع پر. ابراہیم علیہ السلام، سورہ ہود میں بھی آپ نے پڑھا ہے، ذرا سا فرشتوں سے لے دے بھی کر دی انہوں نے کہ یہ تو اس میں تو قالوا ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کو کیسے تم عذاب دے سکتے ہو، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں. فرشتوں نے تسلی دی کہ لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو اللہ بچائے گا، باقی عذاب جو ہے وہ منکرین پر ہے. الا آل لوط، یہاں پر اختصار ہے، وضاحت کر دی کہ ہم قوم مجرم کی طرف بھیجے گئے جو قوم لوط تھی، سوائے آل لوط کے. اور آل لوط سے مراد یہاں لوط علیہ السلام اور ان کے متبعین ہیں، جو ان کو ماننے والے تھے. ان کے لیے لفظ آل استعمال ہوا ہے جو ان کے پیروکار تھے، وہ ان کی اولاد خاندان میں سے ہوں یا ان کے علاوہ ان کے قوم قبیلے کے دیگر لوگ ہوں. انا لمنجوہم اجمعین، وہ آل لوط جو ہے ان ہم سب کے سب کو ہم نجات دے دیں گے، وہ سب بچ جائیں گے اس عذاب سے. الا امرأتہ، آل کے اندر بیوی بھی داخل ہے، سوائے ان کی بیوی کے، بیوی نہیں بچے گی. قدرنا، ہم نے اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہا لمن الغابرین، یہ عورت غابرین میں سے ہوگی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، عذاب سے بچ نکلنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوگی جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. یہ بیوی جو تھی لوط علیہ السلام کی، اچھا لوط علیہ السلام کی قوم کے ہر قوم میں شرک تھا اور ان کے معاملات سے آپ واقف ہیں، بارہا قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں. یہ جو عورت کا اس میں انوالو ہونا، کسی عورت کا، وہ گناہ تو وہ عورت کی طرف سے تھا ہی نہیں، لیکن کسی گناہ پر انسان کا راضی ہونا، چاہے وہ اس گناہ کو نہیں کر رہا، اس گناہ میں خود انوالو نہیں ہے، لیکن وہ مطمئن ہے ہاں جو کر رہے ہیں اپنا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی اس گناہ میں پورا ڈائریکٹ شریک ہے. یہ عورت اس گناہ کے کرنے والیوں میں سے نہیں تھی، لیکن یہ خاتون اپنی قوم کے اس گناہ پر مطمئن تھی، راضی تھی، عذاب کے اندر لپیٹ میں وہ بھی آئی. تو آپ اور میں جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں بھی سینکڑوں گناہ، اور یہ گناہ بھی آج کل تو ابھی مجھے علم میں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، مجھے ابھی کسی نے خبر دی ہے، ہمارا جو الہدیٰ اسکول ہے انہوں نے اپنا جو کیمبرج سسٹم ہے اس کو چینج کیا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے جو ذکر کی ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے کیمبرج گریڈ 3 یا گریڈ 4 میں ان کے سلیبس کے اندر یہ LGBTQ کا چیپٹر ڈالا گیا ہے اسپیشلی. اور یہ آسٹریلیا اور UK اور ان ممالک میں تو وہ شروع ہو چکا ہے، اور 1-2 سال میں اس کو یہاں پر بھی، یا ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر وہ یہاں پر بھی آ جائے. آپ کے اور ہمارے بچے وہ کبھی ان کو آپ یوٹیوب پہ کچھ دے دیں دیکھنے کے لیے تو یوٹیوب پہ ایڈز آتے ہیں، اور ایسے ایسے ایڈز باقاعدہ بچوں کے، اگر بچے اپنی کوئی چیز دیکھ رہے ہوں تو اسپیشلی بچوں کے لیے اس قسم کے ایڈز، اور خاص طور پہ ان کا جو رینبو کلر ہے اس کو مانوس کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کہ بچے اس طرح کی چیزوں سے مانوس ہوں اور اٹریکٹ ہوں ایسی چیزوں کی طرف. اور ان کے لیے چیز آج میرے اور آپ کے لیے یہ مصیبت دیکھیں نا، آج میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اس ٹاپک پر اس انداز میں، وہ صرف یہی چاہتے تھے ابھی اس اسٹیج پر، یہی تھا کہ یہ چیز نارملائز ہو جائے، آپ اور میں ایزی ہو کے اس ٹاپک پہ بات کریں، اچھائی یا برائی میں بس یہ سننے کو ملے، اس ٹاپک پہ بات ہو. جب بات ہوگی تو دماغ اس طرف جائے گا. ابھی صرف آپ کا اور میرا دماغ اس طرف لے لینا، ٹارگٹ میں اور آپ نہیں ہے، ٹارگٹ اب یہ جو نسل آ رہی ہے نا، ٹارگٹ یہ ہے. مجھے اور آپ کو انہوں نے اس گناہ میں ملوث نہیں کروانا، انہوں نے اس نسل کو ملوث کروانا ہے، اس کے لیے بالکل نارمل کرنا ہے اس ٹاپک کو، تاکہ آگے ان کا دماغ خود بخود سوچے. ان کی شیطان ہے پیچھے، اس نے کہا تھا ان کی رگوں میں گھوموں گا، ان کو کس کس انداز سے گمراہ کروں گا. تو الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین. اب اس گناہ پہ اگر ہم خاموش رہیں، اس گناہ پر ہم کچھ نہ کہیں، چلنے دیں کہ ٹھیک ہے جی وہ کر رہے ہیں، ان کا کام ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے جئیں جیسے چاہے کریں. لیکن اب یہ ہمارے معاشرے میں لعنت، آج کل سوشل میڈیا، دنیا پوری ایک آپ کی ایک ٹچ پر آپ کی پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے.
تو اب ان چیزوں پر خاموشی جو ہے وہ سوائے اس کے کہ آپ گناہ پر خاموش ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور دوسری بات نہیں کہی جا سکتی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب یہ فرشتے آ گئے آل لوط کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہ وضاحت آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسانی شکل میں تھے اور بڑی آزمائش کے طور پر آئے تھے، تو لوط علیہ السلام نے بھی کہا قال انکم قوم منکرون، فرشتوں کو پہچان تو نہیں پایا، انسانی شکل میں آئے تھے کہ تم لوگ جو ہے وہ قوم منکر ہو، اجنبی لوگ ہو، تم لوگ یہاں آئے ہو، تمہیں پہچانا نہیں، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ تو انہوں نے بھی تعارف کروایا اپنا، قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا کہ ہم لے کر آئے ہیں وہ چیز جس چیز میں یہ قوم شک کر رہی تھی، آپ کے ماننے والے جو عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے عذاب نہیں آئے گا، تو ہم عذاب لے کر آ چکے ہیں، واتیناک بالحق، اور بالکل ہم سچائی اللہ کا، یا حق سے مراد عذاب ہے، وہ عذاب لے کر آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، ہم یہ انسانی شکل میں آئے، اس سے آپ کے دھوکے میں نہ آئے۔ آپ نے کرنا ہے ان کو تدبیر بتائی لوط علیہ السلام کو، کیونکہ اب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، عذاب آ رہا ہے، اب آپ لوگوں نے کیسے بچنا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے؟ اس کی تدبیر یہ ہے کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی کو بھی تباہ کرتا ہے، کسی کی بھی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو اس کو پورا پیک پر، اینڈ میں پورا پیک پر لے کر جاتا ہے۔ اب یہ بچے کی شکل میں آزمائش بن کے آئے ان کے سامنے، قوم لوط کے سامنے، تو اپنے گناہ کے اعتبار سے ان کو تو ہوش ہی نہ رہا، یہ ہے کیا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ فرعون بھی تھا نا، وہ تو اپنے مدہوشی کے عالم میں نکلا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، تو اللہ کی پکڑ جب آتی ہے نا، وہ بالکل ایسے پیک پر آتی ہے کہ اگلے کو اس کی پیک پر پہنچا کر مدہوش، اور پھر اچانک، جس کو بار بار قرآن میں ذکر اللہ ہے، بغتۃ وہم لا یشعرون، ان کو ہوش بھی نہیں ہوتی، اور اچانک پھر اللہ کی، وہ اپنی پیک پر ہوتے ہیں، اپنے غرور، اپنے گناہ کے اینڈ پر ہوتے ہیں، اور اچانک اللہ کی پکڑ آ کے ان کو دبوچتی ہے۔ تو یہی ہوا ان کے ساتھ، فرشتے انسانی شکل میں آئے، ورنہ دیگر قوموں کے عذاب کے لیے اس طرح سے فرشتوں کے آنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ دیگر قوموں کے لیے جو عذاب آپ پیچھے پڑتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے انبیاء کو بتا دیا کہ آپ چلے گئے، یہ ان کو ان کی آزمائش میں پیک پر لے جانا تھا، اپنے گناہ کے آخری سٹیج پر لے جایا گیا ان کو۔ تو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلیے، لوط علیہ السلام کو اب تدبیر بتائی جا رہی ہے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں آپ نے نکل جانا ہے، اپنے علاقے سے، بستی کو خالی کرنا ہے، اپنے علاقے سے باہر نکلنا ہے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک اللہ کے نبی بھی عام طور پہ غزوات میں پیچھے درمیان میں ہوتے تھے، اور اس موقع پر چونکہ عذاب کا سلسلہ ہے، پیچھے کا معاملہ ہے، کوئی مومن رہ بھی نہ جائے اور کوئی کافر پیچھے سے آگے تکلیف بھی نہ پہنچائے، ان کو جو آگے آپ کے متبعین ہیں ان کو ٹینشن نہ ہو، جو لیڈر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، سنبھالنے والا ہوتا ہے، ایسے موقعوں پر اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے عملاً، تو آپ نے پیچھے رہنا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور ملتفت نہیں ہونا، التفات نہیں کرنا تم میں سے کسی ایک نے، التفات کہتے ہیں منہ پیچھے موڑنا، یہ جتنے مومنین نکلیں گے پلٹ کر بھی کوئی نہیں دیکھے گا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا، اللہ کے وعدے پر 100% یقین رکھیں، اسپیڈ سے آگے چلنا ہے، کوئی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آگے بڑھ جاؤ جس طرح تمہیں آرڈر دیا گیا ہے، جہاں جانے کا تمہیں بتایا جا رہا ہے وہاں سے، یہاں سے نکل کر آگے بڑھ جاؤ، پیچھے کسی نے پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی گئی، قوم بھی گئی۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے فیصلہ یہ ان کی طرف نازل فرمایا، لوط علیہ السلام کی طرف، اس معاملے کا کہ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، وہ معاملہ یہ تھا کہ اس قوم کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ دابرہ جڑ کو بھی کہتے ہیں، لاسٹ بندے کو بھی کہتے ہیں، بیک سائڈ کو بھی کہتے ہیں، پیچھے کی سائڈ کو بھی کہتے ہیں۔ اس قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا، مصبحین، صبح صبح کے وقت، آپ رات کو نکلیں گے اور صبح صبح ہونے سے پہلے پہلے بس صبح ہوگی اور یہ اس قوم کا اینڈ ہوگا، اور وہ آگے آ رہا ہے۔ اب جب یہ فرشتے آئے تھے، یہ تو لوط علیہ السلام سے ان کی گفتگو سے، لیکن جب یہ آئے تھے قوم والوں کو پتہ چلا، سورہ ہود میں آپ نے پڑھا ہے، وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، یہ پورے شہر والے، ان کے پورے بستی کے لوگ سارے کے سارے خوش ہوتے ہوئے پہنچ گئے کہ آج جو ہے وہ گناہ کا معاملہ ہے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تو لوط علیہ السلام نے ان سے سمجھایا، اس موقع پر بھی سمجھایا کہ دیکھو ان هؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، دیکھو مجھے ان کے سامنے ذلیل اور رسوا مت کرو، کیونکہ کم ہے، یہ زیادہ ہیں تعداد میں، مقابلہ نہیں ہے۔ اور جب یہ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی تھی کہ آپ بے فکر رہیے، یہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، ہم وہ انسان ہی نہیں ہیں، ہم وہ لوگ انسان ہی نہیں ہیں، ہم تو آئے دوسرے مقصد کے لیے جو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ واتقوا اللہ،
ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا مت کرو۔ اب ایسے لوگوں کو جو اللہ کو مانتے ہی نہ، ان کو اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے، یہ دعوت کا آخری مرحلہ ہے۔ یعنی پتہ ہے ان کے لیے اللہ کا عذاب آ گیا، پتہ ہے یہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ کا تذکرہ کرنا یہ ضروری ہے، ایک تو دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور دوسری چیز انسان کی فطرت کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ بول پڑتی ہے، اس فطرت کو ٹچ کیا اس وقت۔ اور دوسرے نمبر پر ان کو فرمایا ولا تخزون، یہ جو معاشرے کے طور و تقاضے ہیں ان میں مہمانوں کے سامنے میزبان کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ تو دو انداز سے ان کو سمجھایا، ایک اللہ کے ڈر سے اور ایک معاشرے کے رسم و رواج سے، کہ دیکھو تم میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کر رہے ہو۔ کمبخت آخری حد پر، اپنی بےغیرتی پر پہنچے ہوئے تھے، تو لوط علیہ السلام کے اس جملے پر، اس سمجھانے پر قالوا، انہوں نے جواب دیا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں پہلے روکا نہیں تھا اس سارے جہان کے مسئلے سے کہ تم سب کے باپ بن جاؤ، سب کے ٹھیکیدار، سب کی تمہیں فکر ہو؟ بھائی باہر کے لوگ ہیں، آئے ہیں، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی فکر کرو، باقی سب کو چھوڑو۔ یہ باہر کے لوگ ہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ لوط علیہ السلام نے چونکہ اب یہ سمجھنے کے اب قابل نہ رہے، تو آخری بتایا کہ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بچیاں ہیں، اگر تمہارا کوئی ارادہ ہے تو یہ ہیں۔ یعنی عورت اور مرد یہ ایک فطری اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور اس میں بھی نکاح ہے، شرعی طریقے سے نکاح ہے۔ اگر کسی کو نکاح کی ضرورت ہے تو ہماری قوم کی عورتیں اور بیٹیاں موجود ہیں، کسی کو نکاح کرنا ہے، اپنی اس فطری ضرورت کو پورا کرنا ہے تو نکاح کرے۔ یعنی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو اب یہ آخری آپشن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ بڑی قابل غور بات ہے کہ لعمرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکراتہم یعمہون، یہ لوگ اپنے اس نشے میں مدہوش ہوئے ہوئے تھے۔ سکرا نشے کو کہتے ہیں، جس طرح شرابی شراب پی کر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ اپنے اس گناہ کے نشے میں بالکل مدہوش تھے، ان کو ہوش ہی نہیں تھا کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ دماغ ان کا بند ہو چکا تھا اور یہ پاگل ہوئے ہوئے تھے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، یہ اس وقت سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو سمجھایا گیا، جو حجت تھی اس کا اتمام کیا گیا، کہ یہ نہ کہا جائے کہ جی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، بات ہوئی نہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ لعمرک، زندگی کی قسم اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بار بار قسمیں آتی ہیں، کیونکہ یہاں زندگی کی قسم ہے، تو ہمارے عام طور پہ نا زندگی کی قسم، بچوں کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچوں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، یہ واسطہ قسم ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے اس کا احترام اور تعظیم ہو رہی ہوتی ہے، اور قسم کے ذریعے سے جو احترام اور تعظیم ہے، ہمیں شریعت نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اعلیٰ قسم کی تعظیم ہے، اور یہ تعظیم یعنی عظمت، بڑا ماننا، اس کے جلال کو سمجھنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میں نہ اپنی زندگی کی قسم اٹھا سکتا ہوں، نہ کسی اور کی زندگی کی، نہ والد کی، نہ والدہ کی، نہ بچوں کی، نہ کسی اور کوئی واسطہ۔ اور بدبختی کی ہمارے انتہا یہ ہے کہ لوگ اللہ کی جھوٹی قسم بآسانی اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھوا لو اللہ کی، لیکن قسم اٹھوانے والا بھی اور قسم اٹھانے والا بھی، اگر اس کو سچ اگلوانا ہو یا اس کو سچ بولنا ہو، یہ یقین دلانا ہو کہ وہ سچ بول رہا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر پھر یا تو ماں کی یا بچوں کی قسم اٹھا کے یقین دلاتا ہے، یا وہ یقین نکلواتا ہے کہ اپنے ماں کی یا بچوں کی قسم اٹھا، تو پھر اگلے کو یقین بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم پر یقین، تو یہ تو عجیب ہی معاملہ ہو گیا نا، کہ اللہ کی عظمت سے بڑھ کر ان چیزوں کی عظمت ہو گئی۔ یہ ہمارے زبانوں کا، ہمارے عقیدے کا، ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا حال ہے، اللہ کے مقابلے میں ہم دوسروں کو کس طرح سے فوقیت دیتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک زوردار چیخ، آواز ایک کانوں میں آ کر پڑی، مشرقین، شروع کے وقت، صبح بالکل سٹارٹنگ میں جب سورج نکلتا ہے، سورج ادھر نکلا اور ادھر ان کے کانوں میں آ کر ایک زوردار چیخ پڑی، اور اس کے ساتھ دوسرا کام یہ ہوا فوراً ہی فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کے اوپر کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے نچلا حصہ بنا دیا، ان کی جو پوری زمین تھی اس کے اوپر کے حصے کو نچلا بنا دیا، جس کی ایک واضح تفسیر کہی ہے، ایک اہل علم نے ذکر کی ہے کہ اس زمین کو ایسے اٹھا کر اور پٹک کے اس کو پلٹ دیا گیا، ان کو زمین میں ایسے ہی دھنسا دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ اور بعد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ ایک تعبیر ہے کہ ان کے پوری جو
بنائے ہوئے گھر تھے اور عمارتیں تھیں، ان کو چھت سمیت بالکل زمین بوس کر کے ملیا میٹ کر دیا گیا، یعنی ان کا دوسرے الفاظ میں اس کو کہا جاتا ہے زمین سے نام و نشان ان کا مٹا دیا. وجعلنا علیہا سافلہا. تیسرا کام وامطرنا علیہم، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر حجارتن پتھر، من سجیل نوکیلے، چیخ نوکیلے پتھر، اور پھر ان کی زمین کو اٹھا کے یا ان گھروں کو ہی دھنسا کے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. یہ قرآن میں اگر یہ تفصیلات نہ ہوتی ہمیں پتہ نہ چلتا، اگرچہ یہ نسل در نسل یہ چیزیں چلی آتی ہیں، لیکن تاریخ پرانی اتنی محفوظ نہیں ہے. آج تک ہم یہ احرام مصر کی گتھی نہیں سلجھا سکے کہ کیا ہے، کیسے بنے، کہاں سے آئے، کس دور میں بنے، یہ تک کلیئر نہیں ہے ابھی تک پوری طرح سے. یہ واقعی وہ فرائض کے دور میں بنے یا اس سے بھی پہلے کے ادوار کے، یا اس سے پہلے کو کوئی مختلف تھیوریز ہیں اس کے اوپر، کوئی جنات نے بنائے، کس نے بنائے، کیا ہوا ہے، کوئی ابھی تک کلیئر نہیں. تاریخ سیو نہیں ہے پرانی. یہ قرآن نے ان چیزوں کو بالکل کلیئر کر کے کس طریقے سے قومیں آباد ہوئی، کس طریقے سے تباہ ہوئیں، بالکل صحیح، کیونکہ یہ اللہ احکم الحاکمین جو اس وقت بھی ان کا خالق تھا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ، اس نے ہمیں سب چیزیں بتائیں. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً ان چیزوں میں نشانی ہے متوسمین کے لیے. متوسمین کہتے ہیں سمجھدار اور عقل مند لوگ جن کے پاس دور کی نظر ہوتی ہے. سمجھدار، عقل مند، دور کی نظر رکھنے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں سے بنا دے. یہ جو دور کی نظر، یہ گہری نظر، بصیرت جس کو کہا جاتا ہے، کہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے پاس دو چیزیں موجود ہوں. ایک اللہ کا ڈر اس کے اندر ہو، اور دوسرا اپنی خواہشات سے لڑنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو. تو وہ بڑا سمجھدار اور بصیرت والا آدمی بنتا ہے جس کے پاس دور کی نظر ہوتی ہے. تو ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین وانھا، اور یہ قوم، یہ بستی جو تھی، لبی سبیل مقیم، ایسے راستے میں ہے جو مقیم ہے، جس کو لوگ گزرتے آتے جاتے نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ مدینہ سے جب شام کی طرف سفر کیا جاتا ہے، درمیان میں یعنی فلسطین جاتے ہوئے، اس کی جغرافی لحاظ سے بڑی مفسرین نے اس کی وضاحت کی، اور بھی آج بھی لوگ ذکر کرتے ہیں وہ کہاں پر تھی، کیا ہوا، کیسے ہوا. اور میں نے آپ کو کئی بار ذکر کیا، یہ تفصیلات میں اگر جانے کا کوئی اتنا فائدہ ہوتا کہ اتنی گہرائی میں ہم جائیں اور یہ سب کچھ کریں، وہ اس حساب سے قرآن مجید میں ذکر ہوتی. یہ چونکہ مکہ کے سب سے زیادہ قریب علاقوں میں یہ بستی، کیونکہ سورہ ہود میں آپ نے پڑھا نا، وما قوم لوط منکم ببعید، یہ قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں ہے زمینی ڈسٹینس کے حوالے سے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً یہ جتنی گفتگو ہوئی اس سب کے اندر مومنین کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے اللہ کو سمجھیں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے اللہ کی عظمت کو سمجھیں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تھے اصحاب الایکہ بھی بڑے ظالم. اصحاب الایکہ، ایکہ یہ بھی ایک علاقے کا نام ہے جو زیادہ گھنے درختوں کی وجہ سے، کیونکہ ایکہ درختوں کو ہی کہا جاتا ہے، تو یہ درختوں کی وجہ سے اس کا نام ایکہ پڑ گیا. اور یہ قوم مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کا تذکرہ آپ بارہا قرآن میں پڑھتے ہیں. ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈاکو تھے، ہر گزرنے والے کو لوٹ لیا کرتے تھے، راستے میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ مذاق مستی، تفریح، چھیڑ چھاڑ، بدماشی، ہنڈا گردی، یہ اس قوم کا عام رواج تھا. اور اس سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی قوم تھی. یہ بھی بڑے ظالم تھے. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. وانہما، اور یہ دونوں بستیاں، قوم لوط کی بھی اور قوم شعیب کی بھی، مدین، یہ قریب قریب ہیں فلسطین کے علاقوں میں. لب امام مبین، یہ بالکل سامنے بالکل راستوں کے اندر پڑتی ہیں آتے جاتے، کیونکہ مکہ سے یہ بیت المقدس شام کا سفر کرتے تھے فلسطین کا، تو راستے میں ہی ان بستیوں کے پاس سے یہ اہل مکہ گزر کے جاتے تھے. تو یہ ان کے سامنے ہی ہے، ان کے راستوں کے اندر ہے، ان کو آتے جاتے نظر آتی ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اصحاب الحجر نے بھی تکذیب کی مرسلین کی، پتھر والوں نے. اسی بنیاد پر سورت کا نام ہے سورت الحجر، پتھر والوں نے. اگلی دو آیات بعد آ رہا ہے، وہ پتھر والے قوم سمود تھی، جو پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرتے تھے. اتنی اللہ نے ان کو طاقت دی تھی. اگلی دو آیات بعد آ رہا ہے کہ پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر رہنے کے لیے گھر بنا لیتے تھے. اور یہ قوم سمود کا علاقہ جو ہے، مدائن صالح العلا، مدینہ سے تبوک کی طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجری میں جا رہے تھے اس راستے میں پڑتا ہے. آج بھی یہ سعودی عرب کے اندر یہ علاقے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تھے تو آپ نے بڑی سپیڈ سے صحابہ کو گزرنے کے لیے کہا کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، ایسی جگہوں پر رکنا ہے، ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. اور صحابہ نے جو وہاں پر پانی لے کر آٹا گوندا تھا اس کو بھی کہا کہ اس پانی کو بھی چھوڑ دو، اس آٹے کو بھی چھوڑ دو، یہ علاقہ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ
اللہ کے عذاب سے انسان کو ڈر اور خوف ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے کہ پورا سعودی عرب کی طرف سے ٹورزم کا پورا سیٹ اپ جو بن رہا ہے اس کے اندر وہاں پر پورے باقاعدہ ریزورٹ اور پورے پکنک پوائنٹس ان علاقوں کے اندر بنائے جا رہے ہیں تفریح کے لیے، تاکہ لوگ آئیں اور یہاں پر رہیں بھی اور یہ ان جگہوں کو دیکھیں بھی، وہاں پوری سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو دی اپنی ساری نشانیاں، جس میں اونٹنی بھی پہاڑ سے نکل آئی، یعنی پہاڑ کے اندر سے ایک دم اپنے آنکھوں کے سامنے انہوں نے اونٹنی کو پہاڑ اونٹنی کو تھوڑی پیدا کر سکتی ہے، ایک بے جان سے اللہ نے جاندار چیز کو پیدا کر کے دکھا دیا ان کی خواہش پر، انہوں نے خواہش کی تھی، انہوں نے فرمائش کی تھی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو یہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے تھے، اس اونٹنی کو بھی انہوں نے کاٹ دیا تھا، آپ پڑھ کر آ جائیں۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالُوا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن ٹھہرو، 3 دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور تھے یہ لوگ نحت کرتے، تراشتے تھے، ڈیزائن کرتے تھے باریکی کے ساتھ، من الجبالی پہاڑوں کے اندر، بیوتن اپنے رہنے کے گھر، آمین بڑے سکون کے ساتھ، امن بالکل سیف، کیونکہ اندر پہاڑوں کو توڑ کے اندر کون گھسے گا دشمن حملہ کرنے کے لیے، پہاڑوں کے اندر انہوں نے رہنے کے لیے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، اتنی طاقتور قوم تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، یہ بھی ایک چیخ کی مار بنے، ایک زوردار چیخ آئی اور صبح صبح کے وقت آئی تھی ان کے پاس۔ عام طور پہ اللہ کے عذابوں کا تذکرہ اگر آپ پڑھیں تو ٹائمنگ یہی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکا، نہ مال، نہ یہ تراشے ہوئے گھر جو جس کو بڑا سیف سمجھتے تھے، اور نہ یہ طاقت جو اللہ نے ان کو دی تھی، اور نہ یہ ہنر، یہ فن جس کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچے تھے، کوئی ایک چیز بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو مگر بالکل سچا سچا، یہ کوئی مذاق اور تماشا اور کھیل نہیں ہے، یہاں آتے ہیں، انسانیت بستی ہے، آپ اور میں پیدا ہوئی ہیں، ہم نے اٹھ کر اللہ کو جواب دینا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور قیامت بھی، لَآتِيَةٌ آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، لہذا آپ صفح کیجئے، درگزر کیجئے، معاف کیجئے، صفح الجمیل بہترین معاف کرنا، اور بہترین معاف کرنا یہ ہے کہ جس کو جس موقع پر معاف کرنا چاہیے اس کو اس موقع پر معاف کیا جائے، جو معافی کے لائق نہیں ہے اس کو معاف کر دینا صفح جمیل نہیں کہلاتا، جو سزا کا مستحق، کیونکہ بعض لوگوں کو معاف کر دینا ان کو مزید گناہوں میں لے جاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اس کو رسی کھینچنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ اہل مکہ ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، درگزر کیجئے، صفح الجمیل کیجئے، کن سے کرنا ہے کن سے نہیں، گفتگو آگے آ رہی ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، آپ کا پروردگار خلاق ہے، خالق، خلاق، خالق سے خلاق یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ پیدا کرنے والا، آپ کا رب بہت زیادہ پیدا کرنے والا۔ آج تک یہ نئے نئے ستارے، ابھی وہ ہمیں پلرز آف کریشن پتہ چلے نا، جہاں سے نئے نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، سٹارز پیدا ہو رہے ہیں، آپ کا رب کتنا کیا کچھ، روزانہ زمین سے کتنے گھاس پھوس اگتی ہے، یہ چھوٹی سی ایک زمین کے اوپر، اور آسمان کے نظام سسٹم اور ہے، تو خلاق ہے، بہت ہی زیادہ پیدا کرتا بھی ہے، کر بھی رہا ہے، کرے گا بھی، اور اتنا چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اتنا چیزوں کو وجود بخشتا ہے، اس کی خلقت اتنی ہے کہ میں اور آپ گننے سے بھی عاجز ہیں، ہم گن نہیں سکتے، کتنی بھی ترقی کر لیں ہم میں سے کوئی بھی ایک نہیں گن سکتا کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، زمین پر کتنے پتے پودے یا درختی کتنے یہ گن لیا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ تو چھوڑیں، جو زندہ ایک وجود رکھنے والی مچھلیاں ہیں زمین پانی کے اندر، ان کی اقسام کتنی ہے، تعداد تو چھوڑ دیں، اقسام کتنی ہے، وہ تک بھی آج تک انسانیت اس کو گن نہیں پائی، طے نہیں کر پائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تسلی دی اب اللہ کے نبی کو کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا خزانہ دیا ہے، بڑی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے۔ مومنین کو بھی ایک تسلی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پورا انتظام ہے، کیونکہ شروع اس کا آغاز جو ہوا تھا سورت کا لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کے متعلق انہوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں جس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، تو یہ سب باتیں ہم نے دیکھی سنی، آپ لوگوں کی تسلی کے لیے اللہ نے سارا انتظام کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیا ہے سبعاً، 7 من المثانی، ان میں سے جن کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، مثانی ریپیٹ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو سعید بن معلیٰ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے 7 من المثانی اور قرآن العظیم سورہ فاتحہ دی گئی ہے، جس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ والقرآن العظیم، یہ واو بھی تفسیریہ ہے، یہ الگ سے ہے کہ یعنی یہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ اکیلی ہی قرآن عظیم کے مرتبے جیسی ہے، یا یہ الگ الگ ہے، سورہ فاتحہ الگ ہے اور قرآن عظیم الگ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہی یہاں قرآن عظیم سے یعنی ایک حصے کو پورے قرآن سے تعبیر کیا گیا کہ پورے قرآن کا گویا کہ خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ کو یہ اتنی بڑی یہ دولت دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل جو ہے یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی ہم نے جب تفسیر کی تھی تو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی تھی۔ اب جب آپ کو اتنا بڑا اللہ کی طرف سے خزانہ ملا ہے، بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، تو لا تمدن عینیک کا، آپ کی آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے، آپ اپنی آنکھوں کو مت پھیلائیے، مت اٹھا کر دیکھیے، الا ان چیزوں کی طرف ما متعنا بھی، جن کے ذریعے سے ہم نے فائدہ دیا ہے، ازواجا منہم، بہت سی ایسی چیزیں ان لوگوں میں سے، کافروں کو ہم نے جو کچھ دنیا کی مال و دولت ترقیاں عطا کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے بندے کو ان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ عطا کیا۔ اللہ نے آپ کو جو خزانہ دیا ہے وہ ان کو تھوڑی دیا ہے، آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے، آپ کو اللہ نے سورہ فاتحہ دیا ہے۔ اسی لیے کئی ایک عالم نے لکھا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو اور وہ کسی دنیا دار کے سامنے جھک کر سر جھکا کے اور وہ گرے پڑے انداز میں ان کے سامنے ہو۔ جس بندے کے پاس اللہ کا کلام ہے، جس بندے کے پاس اللہ کا دین ہے، وہ سب سے بڑا دنیا کا مالدار آدمی ہے۔ لا تمدن، آپ کی آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے، الا ما متعنا به ازواجا منہم، یہ ایک پہلی چیز ہو گئی۔ ولا تحزن علیہم، آپ کو ان پر حزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے تانوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، وخفض جناحک للمؤمنین، جو آپ کے ساتھی مومنین ہیں، آپ کے بازو ان کے لیے نرم ہونے چاہیے، آپ کا ان کے ساتھ رویہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ یہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے مفسر ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ خفض جناح جو ہے یہ پرندوں کے لیے استعمال ہے، پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر سمیٹ لیتا ہے جس سے وہ سیفٹی محسوس کرتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تعبیر ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ بڑے نرم مزاج کے ساتھ اور اس کو پورا اپنے ساتھ لے کر چلنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، تو آپ نے سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے اور سب کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ان کافروں کو، بدبختوں کو چھوڑیں۔ اب آپ کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز اسلام میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو کھلے عام آپ نے دعوت نہیں دی، دوستی یاری تعلقات کی بنا پر کام چل رہا تھا، اور اس میں زیادہ جس کا کردار تھا وہ شخصیت تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستی یاری کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل کروایا۔ 6 لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں، جو 10 لوگ جن کو نام لے کر جنتی قرار دیا گیا ہے اور اکثر علم کے نزدیک یہ افضل ترین لوگوں میں سے ہیں، ان میں سے 6 ایک تو خود تھے، باقی 6 ان کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، ان کے ذریعے سے مسلمان ہوئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے۔ تو اس ٹائم تو خاموشی سے معاملہ چل رہا تھا۔ اب ذرا سا کھل کے بات کرنے کی جب باری آئی، وہ جو صفا پہاڑ پر گئے اور وہ سارا مرحلہ ایک آیا، تو اب وہ کھل کر بات کرنے کی بات جب ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے ملے، اس کے بعد آپ کو جو کچھ سننے کو ملا وہ مجنون بھی کہا گیا، جیسا کہ سورت کے اندر ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو اب آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، ان کو کہیے، انی انا النذیر المبین، یقین میں نذیر المبین ہوں، بڑا کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، ایسا کھلم کھلا کہ سب چیز کلیئر، کسی کی روح رعایت نہیں ہے، جو اللہ کا عذاب ہے وہ عذاب ہے، جو اللہ کی رحمت ہے وہ رحمت ہے۔ کوئی غریب اگر مومن ہے تو اسے اللہ کی رحمت ملے گی، کوئی اگر دنیا کا چودھری وڈیرا ہے، سردار ہے اور وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ بالکل کھلم کھلا بات ہے، اس میں کوئی چھپانے کی، کسی کا لحاظ کرنے کی، روح رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، میں ڈرانے والا ہوں جس طرح ہم نے نازل فرمایا مقتسمین پر، یعنی اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے مقتسمین پر عذاب نازل فرمایا یا قرآن نازل فرمایا، اس کی مختلف تفسیر ہے۔ مقتسمین جنہوں نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا قرآن کو، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو عضین کر دیا، ٹکڑے ٹکڑوں میں کر دیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے جو اکثر مفسرین نے ذکر کی ہے کہ قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لائے اور کچھ حصے پر ایمان نہ لائے۔ اس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ بھی جو اپنے مطلب کی باتیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے مطلب کی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کی، اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے مراد وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں جو تورات پر اسی طرح ایمان لائے، جو آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ،
کہ اپنی کتاب کے کچھ حصے پر تمہارا ایمان ہے اور کچھ حصے کا تم انکار کرتے ہو. تو یہ عذاب، یہ تکلیفوں میں اللہ نے ان کو بھی عجیب انداز میں مبتلا رکھا ہے. وہ یہودیوں پر جو عذاب آیا نا، وہ عذاب استئصال نہیں تھا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو اللہ کے عذاب کا سلسلہ ہے وہ تبدیل ہے. پہلے استئصال آتا تھا، قوم نہیں مانی، آیا اور مومنین الگ کافر الگ اور ختم. اس کے بعد سے ایسا سلسلہ نہیں رہا. اس کے بعد جہاد بھی یہاں سے شروع ہوا. بندہ لڑے گا، مومن بندہ اللہ کی راہ میں لڑے گا، کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے عذاب دے گا. وہ عذاب کے سلسلے تو جس طرح ان کے لیے اللہ نے سسٹم بنایا تھا، ان کے لیے بھی یعنی اب آپ لوگوں کے ذریعے سے، آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا. آپ بے فکر رہیے، ایک اطمینان رکھیے. اب آپ نے کھل کر ڈرانا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں دنیا کا معاملہ رہا ایک طرف، آخرت میں تو یہ بات یاد رکھیے، فَوَرَبِّكَ، آپ کے رب ہونے کی قسم ہے. مجھے اللہ فرما رہا ہے، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب کے سب سے سوال کریں گے، سب کے سب سے پوچھا جائے گا. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوچھنا کوئی یہ نہیں ہے کہ جی کیا ہوا، کیا کیا، کیا نہیں، خبر کے لیے نہیں ہے. یہ سوال ڈانٹ والا سوال ہے، ڈرانے والا، عذاب والا سوال ہے کہ کیا کیا. اس کیا کا جواب مطلوب نہیں ہے، اس کیا کے بعد عذاب ہے. یہ بتانا ہے کہ دیکھو تم یہ کر کے آئے ہو اور تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو. عما کانوا یعملون، جو کچھ یہ عمل کر کے آئے ہوں گے ان سب کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا. آپ چھوڑیے، فصدع، کھل کر بیان کیجیے، بما تؤمروا، جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. جو اللہ کی وحی آ رہی ہے، آپ بلا خوف و خطر، لومۃ لائم، کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ نے کھل کر بات کرنی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کیجیے گا جب وہ اپنی جہالت پر اتر آئیں. جب یہ خطرہ ہو کہ آپ کھل کر بات کریں گے، پلٹ کر وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے اللہ کی دعوت دینی. کسی ایسی محفل میں ہو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہے، پیچھے 7ویں پارے میں 6 پارے میں ہم پڑھ کر آئے، تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ، اس محفل سے آپ اٹھ جائیے. ورنہ آپ نے کھل کر بیان کرنا ہے. جہاں مشرک اپنی جہالت پر اتر ہے وہاں آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے وجہ یہ ہوگی کہ آپ ذریعہ اور سبب بنیں گے کہ اللہ کو یا اللہ کے دین کو یہ لوگ برا بلا کے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہاں ایک چیز ہے، یہ آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، آپ کو جسمانی طور پر تکلیف نہیں دے سکتے، یا آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں. مجنون اس صورت میں تذکرہ ہے. ساحر سورہ 27ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر تذکرہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے مل رہے ہیں. اب یہ بڑا درد والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کی سچی بات اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے اور ان کو بتا رہے ہیں، اور یہ ہم وقت پلٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا استہزاء کرنے والے ان سے ہم نمٹے گے، ان سے ہم نمٹ لیں گے. آپ چھوڑ دیجئے ان کو. یہ جو آپ کو مجنون کہنے والے ہیں، آپ اپنی دعوت کا کام کیجئے. یہ آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، بس یہ تانے ہی دے سکتے ہیں، زبان سے ہی آپ کو تکلیفیں دے سکتے ہیں. جسمانی طور پر دینے کی کوشش کریں گے، اس میں اللہ آپ کا پورا پورا دفاع کرے گا. اور اللہ نے کیا، آپ پر جادو بھی ہوا، آپ کو مارنے کی سازش بھی ہوئی، آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوا، آپ کے گھر پر الزام بھی لگا، آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی. لیکن اینڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی تھی. کوئی آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکا. تو اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور تسلی بھی دی ہے. اور ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ استہزاء ایک ایسا گناہ ہے، مذاق اڑانا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے بعد واپسی بہت مشکل ہوتی ہے. مشرکین میں جن جن کے آپ تاریخ پڑھیں استہزاء ہے، وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے. انکار کر دینا، نہ ماننا، اچھے اسلوب سے. اللہ کے نبی نے کسریٰ اور قیصر کو خط لکھے نا، دونوں امپائر تھے، رشین اور پرشین، رومن امپائر اور پرشین امپائر. تو اس نے جو یہ فارسیوں کا تھا، جو پرشین جو تھا، اس نے اللہ کے نبی کو خط کو پھاڑ کے پھینکا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا اس نے خط کو نہیں پھاڑا، یہ اپنی سلطنت اور بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور یہ تباہ ہوگا، اور کبھی قیامت تک دوبارہ یہ طاقت دوبارہ طاقت نہیں بن سکے گی. اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ. یہ احترام اس نے رومن امپائر میں جب بھیجا تو اس نے مانا تو نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا. جو سفارتی آداب تھے اس کا اس نے لحاظ رکھا.
اس خط کے اس احترام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچا گیا، اپنی یہاں تباہ ہوگا کبھی آئے گا، اور یہ آپ دیکھیں دنیا پر یہ بار بار آتے رہے، دنیا پر بار بار ان کی حکومتیں سپر پاور بنتے رہیں، لیکن یہ فارس کی سائڈ دوبارہ کبھی سپر پاور کے روپ میں تاریخ میں کبھی دوبارہ نہیں ابھری۔ انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا استہزاء کرنے والے بہت بڑا گناہ ہے، ہم نمٹ لیں گے۔ لیکن ایک اور چیز یاد رکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تسلی ہے اور ہمارے لیے ہمارے ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے ہے کہ اس سے بڑا ایک اور گناہ ہے، اور وہ ہے کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ ایک اور الہ بناتے ہیں، ایک اور الہ جس کو وہ پوجتے ہیں، ان قریب وہ بھی جان لیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن کمبخت دنیا میں ایسے بھی ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر جیتے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ کے ان پر احسانات ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ ہی شرک کر رہے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر غیر اللہ کا فضل ہے، فلاں نے اولاد دی ہے، فلاں نے شفا دی ہے، فلاں رزق دیتا ہے، فلاں ہماری بگڑی بناتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے اور فلاں یہ کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم یہ ہے، اس سے بڑا گناہ یہ ہے۔ تو یہ جو گستاخ رسول یا حرمت رسول کے ہمارے لیے جو جوش جذبہ ہے، اس سے بڑا غیرت اور اس سے بڑے جذبہ، اس سے زیادہ غصہ شرک پر ہونا چاہیے، اور توحید کی غیرت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے مسلم کو بھی تسلی ہے کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ لوگ اللہ کے علاوہ بھی معبود بنانے والے ہیں، ان قریب ان کو بھی پتہ چلے گا، وہ بھی چھوڑے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ کے نبی آپ کی تسلی کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ضیق الصدر، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بما یقولون، ان کے تانوں کی وجہ سے۔ ہر سی بات ہے، اللہ کے صحیح بات کر رہا ہے، ان کو تانے ملنا، تو آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اور سینہ تنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے، انسان پریشان ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ہر ڈپریشن میں گئے ہوئے مریض کا علاج ہے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اللہ کی حمد اور تسبیح ملا کر کیجیے، اپنے رب کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ تسبیح اور حمد، یہ جب انسان زیادہ پریشان ہو نا، ڈپریشن میں ہو، تنگی میں ہو، یہ تسبیح اس کو اندرونی طور پر بڑی پاور دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہی علاج بتایا کہ ان کے تانوں سے، ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ اپنے آپ کو سنبھالیے اللہ کی تسبیح کے ذریعے سے، اس کے ساتھ حمد کو مکس کیجئے، فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح کیجئے حمد کو ملا کر، سبحان اللہ والحمدللہ، وکن من الساجدین، اور ساتھ میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے، یعنی نماز کا اہتمام، نفلی نمازوں کا اہتمام کثرت سے کیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کی عبادت کرتے رہیے کرتے رہیے۔ اس کا اینڈ کہاں پر ہوگا کہ اللہ کی عبادت ختم ہوگی؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، اور یہ یقین موت ہے۔ انسان کی وفات تک اس کا اللہ سے ناطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو وہ مطمئن رہے گا۔ بس آخری جملہ بتا رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ ایسا یقین ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، اس یقین پر سب سے زیادہ لوگوں کو شک بھی ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس یقین پر، ایسا یقین کہ جس پر سب سے زیادہ شک بھی ہے، یعنی لوگ یہ مانتے ہیں کہ موت آئے گی، لیکن یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے رویے سے کہ نہیں آنی، مجھے نہیں آنی۔ میں بھی ایسے ہی ہوں، آپ بھی ایسے ہی ہیں کہ مجھے نہیں آنی۔ سب کو جنازے اٹھ رہے ہیں، مرنا ہے انہوں نے مرنا ہے، میں نے نہیں مرنا۔ وہ کہتے ہیں یقین ایسا ہے، اس کی موت ایسی چیز ہے، یقین ہے، لیکن سب سے زیادہ شک بھی انسان کو اسی پر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی وحی انسان کی عقل کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے روح ہے۔ یہ اگر اللہ کی وحی انسان کی عقل کی فہم و فراست کی رہنمائی سے نکل جائے تو انسان گمراہیوں کے دلدل میں چلا جائے۔ کوئی آ کر آپ کو لاکھ دلائل دے کہ نہیں آئے گی قیامت، آپ کو یقین ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے اپنے گزرے ہوئے کل پر ہے۔ تو عطا امر اللہ، اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کے امر آ گیا، وہ کہ قیامت آئے گی آئے گی۔ اللہ نے ان ستاروں کے اندر میرے اور آپ کے لیے کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھا کہ ان کے ذریعے سے کوئی تقدیر کے فیصلے پتہ چلتے ہو۔ سب تکے ہیں، جو کبھی لگ بھی جاتا ہے اور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔